راستے سے ہٹایا تھا لیکن وہ بھول گیا تھا. ہم ایک عثمانی کو راستے سے ہٹائیں گے لیکن پیچھے کئی عثمانی تیار ہو چکے ہیں. بالکل وہی انداز، بالکل وہی رفتار لے کر آپ پھر میدان میں اسی انداز سے عثمان کفر کو للکار رہا ہے اور صحابہ کے دفاع کے لیے جان کو ہتھیلی پہن کے پورے پاکستان میں پھر رہا ہے اور صدا لگا رہا ہے. میں جھکا نہیں، میں بھگا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں ناراض پر مجھے ان سبوں میں تلاش کر. میں دعوت کتاب دینے چلا ہوں، شمشیریں دینے آپ قائد اہل سنت، وارث شہید نموز صحابہ، وارث شہید نموز صحابہ حضرت علامہ عثمانی رحمت اللہ، حضرت علامہ عثمانی صاحب کو جو مائک پہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. نعروں سے استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ. نعرہ تکبیر. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ. وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعهم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ صلاۃ کی مدد سے درود پاک پڑھتے ہیں. قابل احترام، قابل صد تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل، علاقے کے انتہائی قابل قدر مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے جماعتی ذمہ داران، عہدیداران و کارکنان، اس جامع مسجد کی انتظامیہ، آج کی یہ بابرکت محفل جو ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں انعقاد پذیر ہے، اپنے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے ساتھ
جس صورت میں بھی کسی نے تعاون کیا تمام معاونین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ مالک لم یزل ان حضرات کی اس محنت اور کاوش کو روز قیامت آقا کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی قدر، یقیناً آپ حضرات بڑی دیر سے تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ مسجد کے اندر کا ماحول ہے، حبس ہے، گرمی بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن یہ وقت، یہ تھوڑی سی تکلیف، یہ بہت بڑے اجر کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور اس ماہ ربیع الاول میں پوری دنیا کے اندر عموماً اور خصوصاً ملک پاکستان میں تمام مسلمان مختلف عنوانات اور موضوعات کے ساتھ محافل اور کانفرنسوں کا انعقاد کر کے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد عربی بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اپنے انداز میں محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کی عظیم الشان کانفرنس بھی اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور کائنات کے تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی رہ گئی تو ایمان کامل نہیں بن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت یہ تو ایمان کے لیے شرط ہے۔ ایمان کے لیے سارے بولیں، ایمان کے لیے شرط ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے بحیثیت مسلمان کہ جس کو آقا کے ساتھ محبت نہیں وہ قطعاً مسلمان نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ بولیں۔ آپ تھوڑا سا آرام خیر کر لیں، کیونکہ آپ کافی تھک گئے ہیں، اور آپ نہیں تھکے، آپ کو تھکایا گیا، آپ کو تھکایا گیا، لیکن میں بیجا آپ کو تھکاؤں گا نہیں، کچھ سناؤں گا، بات کروں گا نظریے کی، عقیدے کی، کاز کی، مشن کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، جب آپ کو بات سمجھ میں آئے، دل پہ دستک دے اور آپ بات کو سمجھے، بات کو بغیر سمجھے نہیں، بات کو سمجھے، تو پھر آپ اللہ کی حمد و ثنا کی آواز بلند کریں گے، اور ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اب یوں بھی ہوتا ہے کسی کو سمجھ آ رہی ہے، کسی کو نہیں آ رہی، لیکن سارے بولتے جا رہے ہیں، اور کسی کو اس سے کوئی غرض، سارے بولو نہیں ہے۔ کچھ چھوٹا رومال دو جائے، کچھ چھوٹا، اور یخ علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں،
اس وقت ہمارے وہاں لوگ رضائیاں لے کے ماشاءاللہ سوئے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ہم یہاں پہ ان کو بتاتے ہیں بھئی ہم موج میں ہیں۔ اگر آپ سردی کی وجہ سے کام پر رہے ہو، ہم گرمی کی وجہ سے مست ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال یہ تکلیف پسینے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسم کے اندر کا خون بھی سارا بہہ جائے۔ ہم جس مقصد اور مشن پہ کھڑے ہیں اس کے کھاتے میں کام آ جائیں تو سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ اس نے ویسے بھی چلے جانا ہے، سارے بولو، رہنا کسی نے بھی نہیں ہے، ساتھ لے کر کوئی نہیں جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کہتے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، بتا کب تک بچائے گا؟ کب تک بچائے گا؟ کہتے ہم نے تمہیں کہا تھا تم نے نہیں بچایا، میں نے کہا تم نے تو بچایا، کیا کمایا؟ بولو، ہم نے بچائے نہیں، ہم نے لٹائے ہیں۔ اور قدر و قیمت اللہ کے ہاں بچانے والوں کی نہیں ہے، لٹانے والوں کی ہے۔ اور یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، میں قرآنی دلائل کا ایک انبار رکھتا ہوں، لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے آیات کی طرف جانے کا موقع نہیں ملتا، وقت کا اختصار ہوتا ہے۔ اللہ بھی جب سودا کرتا ہے نا تو لٹانے والوں سے کرتا ہے، بچانے والوں سے کرتا ہی نہیں ہے۔ علماء سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ بھی جب کسی سے بات کرتا ہے نا اور سودا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سارے بولو، کسی سے آپ سودا کرتے ہو، کسی سے میں سودا کرتا ہوں، کسی سے آپ کا ٹھیکیدار سودا کر رہا ہے، کسی سے دکاندار سودا کر رہا ہے، اور کسی سے زمانے کا خدا سودا کر رہا ہے، زمین و آسمانوں کا مالک سودا کر رہا ہے، اور سودا ان سے کر رہا ہے جو لٹانے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ بچانے والوں سے اللہ بھی سودا نہیں کرتا۔ کہتے تو نے لٹانا ہی نہیں ہے تو پھر بچا، تیرے سے سودا کیا کرنا ہے؟ لیکن بچا وہ بھی نہیں پاتا، بچا وہ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال بات یہ کر رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے تو بولے، ہم وہ نہیں ہیں کہ سمجھ آئے نہ آئے شروع ہو جاؤ۔ ہم پہلے سمجھائیں گے پھر بلوائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، پہلے سمجھائیں گے بات۔ مہینہ کون سا ہے؟ سارے بولو۔ میرے جماعتی ذمہ دار حضرات جانتے ہیں، مزاج سے واقف ہیں، میری کوشش ہوتی ہے آئے روز ہمیں نیا مجمع ملتا ہے۔ خطیب کی خطابت کا تقاضا سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ مجمع کی نفسیات اور کیفیات کو سمجھ کر گفتگو کرے، تو اس کا خود کو بھی فائدہ ہوگا اور مجمع کو بھی۔ آپ کی نفسیات کچھ ہیں، میں بات کچھ بیان کر کے چلا جاؤں، آپ کے سروں کے اوپر سے بات گزر جائے گی، فائدہ سارے بولو۔ لہٰذا مجھے یہ نیت رکھ کے گفتگو کرنی ہے کہ میری بات کا فائدہ ہو سب سے پہلے مجھے، میں خود کو سب سے پہلے محتاج سمجھوں، سب سے پہلے خود کو، یہ ذہن میں رکھو، جو خود کو محتاج نہیں سمجھتا بےتاج سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ سارے محتاج ہیں، میں تو بس عرش سے اترا ہوا ہوں، تو بابا اسے خود کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو لوگوں کو کیا فائدہ دے گا؟ بات سمجھ آئیے؟ آئیے تو پھر بولے کیوں نہیں؟ میں نے تو آپ سے کہا تھا جب سمجھ آئے تو بولا کرو، یہ آپ سے کہا ہے بے سمجھی میں نہ بولو، سمجھ آئے تو بولو۔ میں ویسے آپ کو تھکاؤں گا نہیں، یہ ہماری عادت نہیں ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو تھکا دو۔ جو خود بول رہے اسے خود بھی نہیں پتہ میں کیا بول رہا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے خود تو اپنی بات کو سمجھو،
پھر سمجھاؤ، اور جب سمجھ آئے تو پھر بے شک لوگوں کو بلوا سکتے ہو۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، بولنے والے کو پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کتنا مخلص ہو کے وہ بات کر رہا ہوں۔ اگر اس کا ضمیر فیصلہ دے نا کہ واقعی تیری نیت خالص ہے پھر بات کرے، ورنہ بے شک اجازت لے کے رخصت ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ تو مہینہ کون سا ہے؟ سارے بولو۔ اب آپ خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ، میں نہیں بولوں گا، آپ خود بولیں گے انشاءاللہ۔ مہینہ کون سا ہے؟ میں تقریر نہیں کر رہا، میں آپ کی نفسیات سمجھ گیا ہوں۔ آپ کی کیفیت کو مد نظر رکھ کر میں نے گفتگو شروع کر دی ہے۔ آپ حضرات دل میں جگہ دیجئے۔ مناظر اہل سنت علامہ عبدالجبار حیدری صاحب ان قریب آپ کے سامنے سٹیج کی زینت بننے والے ہیں انشاءاللہ، اور وہ آپ کو خوب محظوظ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں دو چار باتیں آپ سے کروں گا آپ کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر، چونکہ میرے سامنے عوامی مجمع ہے اور عوام کثیر تعداد میں ہے، عوام کثیر تعداد میں ہے، علماء طلباء بہت کم بلکہ چیدہ گنے چنے لوگ ہیں، زیادہ تر عوام بیٹھی ہے۔ تو میں عوامی انداز کا خطیب ہوں، عوامی انداز میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہاں جہاں ضرورت ہو، علماء کا مجمع ہو، پھر وہاں انداز اور ہوتا ہے، لیکن اب یہاں وہ انداز نہیں رکھوں گا۔ بولو مہینہ کون سا ہے؟ یہ میں نے اس لیے آپ کو تفصیل بتائی کہ کوئی کسی اور غلط فہمی میں نہ رہے کہ بھئی ہم تو کچھ اور ارادہ رکھتے تھے، مولانا نے بات کوئی اور کی ہے۔ ارادہ کوئی کچھ رکھے، ہم نے اپنی بات اپنی سمجھ اور قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر کیفیات اور نفسیات کے مطابق کرنی ہے۔ وقت نہ اپنا ضائع کرنا ہے نہ مجمع کا کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہے سمجھ آئے نہ آئے، لیکن یہ فرمائش آئی ہوئی ہے، یہ پوری کرنی ہے۔ بابا ہم فرمائشی لوگ نہیں ہیں، ہم فرمائش پہ نہیں آئے، نظریہ لے کے آئے ہیں۔ ہم کسی کی فرمائش پوری کرنے نہیں آئے، ہم نظریہ پورا کرنے آئے ہیں۔ ہم فرمائشیں پوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم مشن پائے تکمیل تک پہنچانے کا عزم لے کے آئے ہیں۔ ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے آئے ہیں، ہم حق اور باطل کی تمیز بتانے آئے ہیں، ہم کفر اور اسلام کی حدود بتانے آئے ہیں، ہم حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچنے آئے ہیں، ہم جائز و ناجائز کا فرق بتانے آئے ہیں۔ ہاں جناب، فرمائشیں کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کبھی وہ زمانہ بھی تھا کہ فرمائشیں کسی اور نسل سے ہوتی تھی، آج میرے اور آپ کے پاس فرمائشیں شروع ہو گئی۔ کوئی ہم سے کرے نہ فرمائش، ہم تو جاتے ہیں لوگ گھٹنے دباتے ہیں، حضرت مہربانی، اور وہاں فرمائشیں ہو رہی ہے کہ جو تو نے کتاب پکڑی ہوئے نا اس میں کوئی چیز نہ بچے، یہ کام نہ کرو۔ نظریہ لے کے ذہنی تلذذ حاصل کرنے کے لیے سٹیجوں کی سامنے بیٹھ کر گفتگو نہ سنا کرو، عبادت سمجھ کے سنا کرو۔ کانوں کا مزہ ختم ہو جائے گا، کانوں کے مزے کے لیے گفتگو یا کوئی بات نہ سنا کرو، نظریہ سمجھ کے سنا کرو، دین سمجھ کے سنا کرو، پھر آپ کو تب جا کے پتہ چلے گا نا کہ دین کہاں بیان ہو رہا ہے۔ مہینہ کون سا ہے؟ اب اگلا ٹاپک شروع ہو جائے گا، مہینہ ادھر ہی رہے گا، میں سب سمجھتا ہوں۔ مہینہ کون سا ہے؟ اور اس مہینے میں میرے اور آپ کے محبوب نبی، کل کائنات کے محبوب بن کے آنے والے، محبوب رب ذوالجلال بن کے آنے والے، امام الانبیاء بن کے آنے والے، امام الاولین والآخرین بن کے آنے والے، سید الانبیاء والمرسلین بن کے آنے والے، ختم نبوت کے تاجدار بن کے آنے والے، اللہ اکبر، وہ کائنات میں تشریف لائے۔ مہینہ کون سا تھا؟ سارے بولو۔ میں نے کہا میں نفسیات کے کو مد نظر رکھ کے بات کروں گا، پیغام دے کے جاؤں گا۔ آقا نبی کریم مہینہ ربیع الاول میں آئے اور کائنات کے اندر ساری انسانیت نے مانا،
کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ماہ ربیع الاول میں کائنات میں آئے ہیں، بابا اس میں تو کسی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں دیوبندی مسلک سے اگر کسی کا تعلق ہے میں اسے بھی مخاطب کر رہا ہوں، مسلک بریلوی سے تعلق رکھنے والا کوئی میرا برادر بیٹھا ہے میں اسے بھی بات کر کے میں اسے بھی مخاطب کر رہا ہوں، مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والا کوئی بھائی بیٹھا ہے میں اس سے بھی خطاب کر رہا ہوں، سارے مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں میں سب سے بات کر رہا ہوں، ہمیں کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اگر جنگ ہے یا ہماری لڑائی ہے ہماری بحث ہے تو کفر کے ساتھ ہے۔ ہاں بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنے نوجوان کی صلاحیت ادھر ادھر ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے عالم اور خطیب کی خطابت یوں ہوا میں نہیں اڑا دینا چاہتا، بھائی جو کام ہے اس کام پہ صلاحیت لگاؤ نا۔ کلمہ سب ایک پڑھتے ہو، گریبان ایک دوسرے کا کیوں پکڑتے ہو؟ ربیع الاول کا مہینہ آیا، دیوبندی بھی کہتے ہیں آقا کائنات میں آئے، بریلوی مسلک کے بھائی بھی کہتے ہیں آقا کائنات میں، اہل حدیثوں سے پوچھو وہ بھی کہتے ہیں، میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں، میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں، یہودی سے پوچھو وہ بھی کہتا ہے عبداللہ کا بیٹا محمد آیا ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں وہ آئے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں یہ مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کائنات میں، یہ بات آپ کی سمجھ سے اوپر سے گزر رہی ہے تو چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں، آقا کے زمانے کی بات کرتے ہیں، آقا آئے تو ابو جہل نے بھی مانا کہ محمد آیا ہے، آقا آئے تو ابو لہب بھی مان گیا کہ محمد آیا ہے، وہ عتبہ جیسا لعین بھی مانتا تھا کہ محمد آئے ہیں، شیبہ بھی کہتا تھا آئے ہیں، امیہ بن خلف لانتی بھی کہتا تھا جو رسول اللہ کے بڑے ازلی بدترین دشمن تھے، وہ آقا کو ایک نظر دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، آقا پہ پتھراؤ کیا کرتے تھے، مگر مانتے وہ بھی تھے کہ یہ دنیا میں بولو دنیا میں سب کہتے ہیں آئے ہیں، لڑائی کس چیز کی ہے؟ کیوں قوم کی صلاحیتیں خراب کر رہے ہو؟ آؤ میں تمہیں میدان دیتا ہوں، پھر اگلی سنو، یہ میرے جتنے بزرگ یہ بڑے حضرات بیٹھے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں انتہائی توجہ کے ساتھ میری بات سن رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سنو دل کی تختی پہ میرے جملے نوٹ کرو، کیا معلوم دوبارہ پھر آپ سے گفتگو کا موقع ملے یا نہ ملے، کوئی پتہ نہیں۔ سنو، پھر بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر ایک بحث شروع ہوگی، بدقسمتی سے سب ماننے والوں نے بحث شروع کر دی۔ وہ کیا بحث ہے؟ ایک نے کتاب کھولی، اب کچھ تو کرنا ہے نا، کچھ تو بولو نا، اب جب آنے پہ ساری دنیا متفق ہو گئی تو اب کچھ تو کرنا ہے، کچھ تو بحث کے لیے بہانہ ڈھونڈنا ہے، کچھ تو بحث کے لیے بہانہ، کچھ تو اپنی پارٹی بنانی ہے نا، دو چار میرے ساتھ لگے، دو چار ادھر لگے، میں کہتا ہوں کہ جو اصل مشن ہے سارے اسی پر لگے، میرے ساتھ بے شک نہ لگے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بدقسمتی سے بحث شروع ہو گئی، وہ کیا ہے؟ آنے پہ سب کا اتفاق ہو گیا تو اب بحث اس بات پہ شروع ہے، ایک کہتا ہے 7 ربیع الاول کو آئے تھے، دوسرے نے 2 کتابیں اٹھا لی، وہ کہتا ہے 8 ربیع الاول کو آئے تھے، تیسرا آیا اس نے 3 کتابیں اٹھائی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے نہیں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، چوتھا آیا اس نے 15-20 کتابیں اٹھائی ہے، وہ کہتا ہے 12 ربیع الاول کو آئے ہیں۔ بابا میری سن، حق نواز کے قافلے کے اس درویش کی بات بھی نوٹ کر، میں امت مسلمہ کو لڑانا نہیں چاہتا، میں آپس میں ملانا چاہتا ہوں، میں اتحاد اور اتفاق کا درس لے کے آیا ہوں، یاد رکھو آپس میں
دیا ہے. ہمیں کھل کر اس معاشرے میں تم 1 مہینے تک کام کرنے دو. رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر ہم مخلص ہیں تو امت مسلمہ کے درمیان یہ ساری پیسے ختم کر کے چھوڑ دیں گے. پھر میں دیکھتا ہوں کہاں کہاں کوئی دکان کھولتا ہے. نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ. اس ساری قوم کو میرا نعرہ نہ لگا. جس مقصد کے لیے انسان اللہ نے پیدا کیا نا اسے اس مقصد پہ لگا. اسے اس مقصد پہ لگا. اپنے زندہ باد کے لیے تیار نہ کر. کیا بات ہے. توجہ. ایک کہتا ہے 7 کو آئے, دوسرا, تیسرا, چوتھا. بابا اس کو چھوڑ. میں کہتا ہوں تو کہتا ہے 9 کو آئے, 12 کو آئے, 14 کو آئے, 20 کو آئے, 25 کو آئے, 30 کو آئے. ربیع الاول کو چھوڑ. کوئی کہے سفر میں آئے, کوئی کہے محرم میں آئے, اگر کوئی کہے ربیع الاول کے بجائے ربیع الثانی میں آئے, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال میں آئے, ذی الحج میں آئے, تو کسی مہینے کا نام لے گا. تو کہے گا یکم کو آئے, میں کہوں گا تو ٹھیک کہتا ہے. وہ تو کہے گا 8 کو آئے, میں کہوں گا ٹھیک کہتا ہے. وہ کہتا ہے 9 کو آئے, میں کہوں گا تو بھی ٹھیک کہتا ہے. اگر کوئی کہے 12 کو آئے, میں کہوں گا تو بھی ٹھیک کہتا ہے. توجہ توجہ توجہ, ہلنا نہیں. توجہ میری طرف. توجہ لوگوں کی خراب نہ ہو, میری بھی خراب نہ ہو. توجہ اس کو چھوڑ دیں بھائی. توجہ میری طرف. تار ٹوٹ گئی تو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. میں کسی منزل پہ قوم کو پہنچانا چاہتا ہوں. میں کچھ درس دینے چلا ہوں. میں آپ کو کچھ پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں. میں کچھ عزم دے کے جانا چاہتا ہوں. کوئی کہے گا ربیع الاول میں آئے, میں کہوں گا تو ٹھیک کہتا ہے. کوئی کہے گا ربیع الثانی, جمادی الثانی, محرم, سفر میں آئے, میں کہوں گا تو بھی ٹھیک کہتا ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا تو بھی بڑا عجیب آدمی ہے. ایک کہتا ہے محرم میں آیا, تو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. کہتا ہے رمضان میں آیا, پھر بھی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. بھائی تو کہے گا, کوئی کہتا ہے یکم کو آئے, 7 کو آئے, 9 کو آئے, ربیع الاول کو, تو کہتا ہے یہ بھی ٹھیک کہتا ہے. تو بھی بڑا عجیب آدمی ہے. سارے ٹھیک ہے. میں نے کہا ایک جملے میں سب کو ٹھیک کہوں گا, کیونکہ جس نے بھی کتاب کھولی ہے, جو جس تاریخ کا بھی ذکر کرتا ہے, سب کے سب آنے کو بیان کرتے ہیں. نہ آنے کا ذکر تو کوئی نہیں کرتا, کیونکہ 8 والا بھی کہتا ہے آئے ہیں, 9 والا بھی کہتا ہے آئے ہیں, 12 والا بھی کہتا ہے آئے ہیں. تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ نہ آنے کا تو کوئی نہیں کہتا. اگر کوئی کہے نہیں آئے تو پھر لڑنا ہے تو لڑ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بے شک بے شک. جس نے کتاب کھولی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ میرا جملہ یاد کرنا رام کے چٹھے والوں. میں آج کوئی پیغام دے کے آپ سے رخصت ہوں گا. سب کہتے ہیں یکم والا, 2 والا بھی, 7 والا بھی کہتا ہے, 9 والا بھی کہتا ہے, 12 والا بھی کہتا ہے. بھائی نہ آنے کا بھی کسی نے کہا؟ بولو. تو پھر دن پہ کیوں لڑتا ہے؟ پھر تاریخ پہ کیوں لڑتا ہے؟ توجہ کرنا. کہتے نہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا. لڑنا تو ہے, لڑنا تو پھر میں بتاتا ہوں نا, تیرا شوق ابھی پورا ہو جائے گا. کیا بات. اس پورے ملک کے چپے چپے کا چکر کاٹ کے اس وقت ہم کھڑے ہیں. سب جائزہ لے چکے ہیں, پورا تجربہ لے چکے ہیں. یہ کس میں قوم لڑ رہی ہے؟ یہ کس پہ لڑایا جا رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ توجہ. دماغ حاضر ہے؟ جی 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 جی. بے سمجھی میں تو نہیں بول رہے ہو؟ سمجھ کے بول رہے ہو؟ اچھا وہ بولے جو سمجھ گیا ہے. جو نہیں سمجھا بے شک نہ بولے, ہاتھ کھڑا کر دیں. میں دوبارہ پھر تقریر شروع کر کے ایک میرا مسلمان بھائی بھی ہو, میں اس کو دوبارہ پھر سمجھاتا ہوں. میری زندگی کا مقصد ہے.
میری زندگی کا مشن ہے کہ میں نے اپنے آقا کے بارے میں سمجھانا ہے، بس۔ تو اس پہ یہ کیا ہے بھائی، سارے سمجھ گئی، تو کلّا کیوں نہیں سمجھا؟ بھائی یہ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ سمجھاتا ہے تو سمجھا سکتا ہے، سمجھا نہیں تو جا۔ بول 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 بول، تیرے اوپر زبردستی کس کی ہے؟ ہماری تاریخ تم نے پڑھی نہیں ہے؟ کہیں ایسا بھی ہوا کہ ایک بندہ شام سے صبح تک بیٹھا ہے اور خطیب صبح تک اسی ایک کے اوپر محنت کر رہا ہے، لیکن صبح جب ہوئے اور وہ ایک اٹھ کے چلا گیا تو اس ایک نے پھر 1 کروڑ کو آگے تیار کی ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے ہم کیا مقصد اور ہمارے مد نظر کیا ہوتا ہے؟ ہاں جناب، کہتے ہیں نہیں بحث کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا، ہضم نہیں ہوتی، تو آپ گولی دیتا ہوں میں۔ بولو 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 سارے، بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ آپ نہ بھی بتائیں میں پھر بھی بتاؤں گا۔ حق کی بات آپ کی محتاج نہیں ہے، حق کی بات میری بھی محتاج نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ میں نہیں بتاؤں گا، حق پھر بھی نہیں چھپے گا، آپ بتانے نہیں دیں گے، حق پھر بھی نہیں چھپے گا، لیکن میں بتاؤں گا نہیں تو مجرم، آپ بتانے نہیں دیں گے تو آپ مجرم۔ میں کہتا ہوں نہ خطیب مجرم بنے نہ عوام مجرم بنے، مفت میں کیوں اپنا بیڑا غرق کر رہے؟ اور جب عوام سے، عوام کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ حق سمجھنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی ہو، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میرے پورے ملک کے اندر میرا درد ہے جو میں بانٹتا پھر رہا ہوں۔ پھر میں ان حضرات سے کہتا ہوں کہ جب یہ چاہتے ہیں تو تجھے کیا بیماری ہے، تو بھی بتا نا، تو اپنے آپ کو کیوں جہنم میں پھینک رہا ہے؟ میں یہ آپ کے قریب ایک جگہ بیان کیا جمعے کو، مسئلہ میں نے داڑھی کا بیان کیا۔ کون سا؟ مسجد کی جو کمیٹی تھی نا، وہ بعد میں بیٹھے ہوئے چائے شائے پی رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، تو وہ جو بڑے چودھری صاحب تھے وہ تازہ تازہ کر کے آئے ہوئے تھے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی کی سنت ہے، دعا کرنی چاہیے، جس نے نہیں رکھی وہ بھی کہے اللہ تو مجھے توفیق دے دے، اللہ تو توفیق دے دے۔ جب اللہ توفیق دینے پہ آئے گا دیکھ لیں پھر کیا سے کیا ہوتا ہے، لیکن نفرت کا اظہار نہ کرو۔ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، میرے نبی کا مجھ سے اور آپ سے بڑا عاشق ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ بات یہ کر رہا ہوں کہ حق بتانے کی حد تک بڑے عجیب لہجے میں مجھ سے کہنے لگا، مولوی صاحب اے داڑھی والا مسئلہ کتوں کھڑے آ جائے؟ مجھے تو ایسے جیسے سر میں بس کوئی گولی مار دی اس کے لہجے سے۔ میں نے کہا کہ میں ٹھہر چودھری، میں نے بھی صاحب نہیں کہا، وہ صاحب نہیں تھا، صاف تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا ٹھہر، اندر گیا، قرآن مجید اٹھا کے لے آیا، آیت نکالی، اس کے سامنے رکھی، میں نے کہا جی اے مسئلہ اتھو کڑیا جی، ان تیری جرت ہے تے اے آیت قرآن چو کٹ۔ اندر میں نے استغفر اللہ، میں کہے پھر ہون جے تو پڑھ دا استغفر اللہ، تو جے تم مسئلہ میں بیان کیتا ہے تو دی حقیقت دسی، اس ویلے تو استغفر اللہ پڑھی آئی، یار میں مطلب گناہ کر بیٹھا استغفار ہی پڑھ لوں، تو تے اکڑ کے میرے نال گلاں کر دا۔ میں کہے تو غلط سمجھے ہیں، تو کسی غلط فہمی دا شکار ہے، آج تو بعد اس لہجے چ میرے نال گل نہ کری۔ وہ دی وجہ ہے کہ میں اللہ دے گھر دے وچ خطیباں، تیرے گھر دا نوکر کوئی نہیں، میں تیرے گھر دے صوفے تے نہیں بیٹھا، میں ممبر رسول تے بیٹھا۔ بولو سارے بھائی، اس ممبر پہ بیٹھنے کے بھی کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اس پہ بیٹھ جاؤ تو پھر اسی کا لحاظ رکھو، کسی اور کا نہ رکھو، ورنہ بگڑ جاؤ گے، بات بھی بگڑ جائے گی، اپنی ذات بھی بگڑ جائے گی۔ تو بھائی آنے میں سب مانتے ہیں، ہر تاریخ والا کہتا ہے آئے ہیں، پھر لڑتا کیوں ہے؟ اور اگر آپ
آپ نے بحث کرنی ہے نا تو پھر آؤ میں تمہیں لائن دیتا ہوں، پھر میں آپ کو میدان فراہم کرتا ہوں، میں آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں، میں آپ کو مقام بتا دیتا ہوں، میں آپ کو گائیڈ لائن دیتا ہوں کہ اگر آپ نے بحث کرنی ہے تو کس بات پہ کرنی ہے، آپ نے اپنا علم استعمال کرنا ہے تو کہاں استعمال کرنا ہے، دلائل دینے ہیں تو کس میدان میں دینے ہیں، تو نے مقابلہ کرنا ہے تو کس کا کرنا ہے۔ بھائی جس کو بھی سنا ہر ایک کہتا ہے آقا آئے ہیں، ابو جہل سے لے کر آج تک کوئی کافر بھی آقا کے آنے کا انکار نہیں کر سکا، کوئی یہودی عیسائی سکھ ہندو بھی انکار نہیں کر سکا۔ یاد رکھو آج بھی جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں کسی بھی تاریخ کا حوالہ رکھتا ہے، یکم 7 8 9 یا 12 کی بات کرتا ہے، مگر ہر ایک کہتا ہے آمنہ کا نام آیا ہے، عبداللہ کا لخت جگر آیا ہے، وہ حسن و جمال والا آیا ہے، وہ سراپہ کمال آیا ہے، اخلاق والا آیا ہے، وہ حسین زلفوں کا مالک آیا ہے، وہ جو امانت دیانت صداقت کا تاجدار آیا ہے، نبوت رسالت ختم نبوت کا تاجدار ہے آیا ہے۔ او بابا آنے میں تو سب متفق ہو، اگر تو نے لڑنا ہے بحث کرنی ہے دلائل دینے ہیں تو اس بات پہ نہ لڑ کہ آقا آئے یا نہیں آئے، لڑنا ہے تو اس بات پہ لڑ، بحث کرنی ہے تو اس بات پہ بحث کر کہ آقا آئے تو ہے، آئے تو کس لیے تھے۔ یہ بتانا تو نے لڑنا اس پہ لڑنا، مرنا ہے تو ادھر مرنا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، دماغ کھپانا ہے تو اس پہ کھپانا، دلائل دینے ہیں تو اس پہ دے، جس پہ آقا خود بھی لڑے تھے۔ بے شک، نہیں سمجھے میں کیا کہہ بے رہا شک، ہوں، بے شک، بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات جس بات پہ آقا خود بھی لڑے تھے، بے شک، کبھی زندگی میں آقا نے کسی کافر سے اس بات پہ لڑائی نہیں کی کہ مجھے مانو میں آیا ہوں، بے شک، بے شک، کیونکہ آنے کا تو منکر تھا ہی نہیں، تو لڑائی کس سے تھی؟ پہلا پتھر رسول اللہ کو مارا گیا، تو بتاتا کیوں نہیں کیوں مارا گیا؟ 40 سالہ زندگی سکون کی گزر گئی، 40 سال کے بعد آزمائشیں ٹوٹ پڑی، امتحانات آئے، مصائب آئے۔ کسی بھی مذہب مسلک سے آپ کا تعلق ہے اور دور دور تک اگر کوئی میری آواز سن رہا ہے، میں بحیثیت مسلمان ایک داعی بن کر آج بات کر رہا ہوں، میں دعوت پہنچانا چاہتا ہوں، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آخرت کو سامنے رکھو، آخر مرنا ہے اور قبر میں ساتھ کوئی نہیں جائے گا، قبر میں ساتھ ہے کوئی نہیں جائے گا، کسی کے دھوکے میں نہ ہو۔ خود اپنے ضمیر سے پوچھو، یار میں کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھنے کے تقاضے کیا ہیں؟ میرے نبی جس کو ہم مانتے ہیں کہ آئے ہیں، ذرا سوچے تو صحیح وہ آئے کیوں تھے؟ آئے کیوں تھے؟ لائے کیا تھے؟ بتایا کیا تھا؟ سمجھایا کیا تھا؟ دین کون سا دیا تھا؟ شریعت کون سی دی تھی؟ اگر تو نے غور کرنا ہے اس بات پہ کر کہ وہ نبی جب کائنات میں آیا تو اس کا مشن کیا تھا، اس کا کاز کیا تھا، اور اس کاز کو آگے پہنچانے کے لیے نبوت کا انداز کیا تھا، نبوت کا کردار کیا تھا، نبوت کی گفتار کیا تھی، نبوت کا نظام کیا تھا، نبوت کا پیغام کیا تھا، نبوت جب لے کے آئے تو آقا نبی کریم کی احکامات کیا تھی، تعلیمات کیا تھی، ارشادات کیا تھی، اقوال کیا تھے، اعمال کیا تھے، افعال کیا تھے، عادات کیا تھی، عبادات کیا تھی، معاملات کیا تھی، صداقت کیسی تھی، عدالت کس طرح تھی، حیا اور سخا میں کتنے بے مثال تھے، شجاع کیسے تھے، بہادر کیسے تھے، اپنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، غیروں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آقا نبی کریم نے بطور عبادت کن کن چیزوں کا ذکر کیا۔ اگر سمجھنا ہے، بحث کرنی ہے، علم لڑانا ہے، دلائل دینے ہیں، کتابیں کھولنی ہیں، قرآن کھولنا ہے، تفسیر کو سمجھنا ہے، احادیث کا ذخیرہ سمجھنا ہے، تو
फिर इस चीज को खोल समझने की कोशिश कर कि आका आए तो है, आए किस लिए आए हैं, इबादत क्या थी, आदत क्या थी, मामलात क्या थे। आका नबी करीम ने मोहब्बत का अंदाज किसके साथ अपनाया, नफरत किन के साथ किया है। आका नबी करीम ने हाथ उठा के रहमत की दुआ किन के लिए की है, हाथ उठा के लानत किन पे बरसाई थी, ये भी बताना पड़ेगा। मौलवी साहब ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा, खतीब साहब ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा, प्रोफेसर साहब ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा कि तू सिर्फ आने का जिक्र करे और चुप हो जाए। मैं तुझे तफसीलात के लिए मैदान फराहम कर रहा हूँ, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, मैं इशारा दे रहा हूँ। मेरे हर जुमले के पीछे मुस्तकिल तकरीर छुपी हुई है, मुस्तकिल पस मंजर है। अगर कोई समझना चाहे आका आए तो क्या अंदाज लेके आए, क्या काज लेके आए, क्या अल्फाज लेके आए, क्या तालीमात लेके आए। आका नबी करीम ने बुलाया किनको, भेजा किनको, साथ बिठाया किनको था, पास से उठाया किनको था। आका ने जनाजे पढ़े, जनाजे पढ़े किनके थे और लाया हुआ जनाजा वापस लुटाया किसका। तूने कौम को बताना है तो ये बताना, ये बताना। आका के सामने जनाजा लाया जाता, पूछा करते थे, बोलो क्या करते थे। हाँ, मुझे एक बंदे ने पूछा, तवज्जो करना, मैं शक और शुबे का कोई जुमला कोशिश करता हूँ, इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि कोई रहने न दूँ जिससे कोई शक शुबा पैदा हो। वाक़यात होते हैं, उनमें मैं नुकात छोड़ता नहीं, नुकात मैं ज़रूर निकाल के देता हूँ, क्योंकि नबी एक है, सीरत एक है। हर ज़माने के अंदर सीरत अपने अपने अंदाज में रहनुमाई करती है। उस ज़माने में सीरत का जो वाक़या मौजूद है, इस ज़माने में उसी सीरत के वाक़या में हमारे लिए अलग अंदाज में रहबरी रहनुमाई मौजूद है। कोई निकाले तो सही। बात समझ आ रही है? मुझे किसी ने पूछा, मौलाना आपने पूछा आका ने जनाजा पढ़ाया और ऐसा भी हुआ, जनाजा लाया गया, आका ने पूछा है किसका है, नहीं बोले। यहाँ आके बड़े बड़े चुप हो जाते हैं। तवज्जो तवज्जो, इस सुभान अल्लाह से मुझे धोखा कम अज़ कम आप नहीं दे सकते। मैं नबस शनास हूँ, मैं आपको बता दूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने बड़े बड़ों की बात की है। ये बोलते भी हैं, ये साथ भी देते हैं, ये कट मरने को भी तैयार होते हैं। वो जो फिर यहाँ पे सुकड़ जाते हैं ना, वो मरना नहीं चाहते, वो कहते हैं तुम ही मरो। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, क़यामत का मैदान भी लगेगा, सिद्दीक पुकारेगा, कौन है मेरे नाम पे कट जाने वाला। खड़े कर दो, सबको खड़े कर दो। अब तूने यहाँ गर्दन नीचे किए ना, वहाँ तू उठाना भी चाहे तो इंशाअल्लाह नहीं उठेगा, वहाँ उठेगा ही नहीं। कहीं मेरी नज़र पड़ गई, होगा कभी इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है या यहाँ तकलीफ बर्दाश्त करो, वहाँ मज़े करो, और यहाँ मज़े करने के लिए अल्लाह के दीन पे पर्दा डालो और समझो कि वहाँ मज़े करेंगे, ऐसा नहीं, ये नहीं होगा। ये मेरे अल्लाह का कानून ही नहीं है, ये ज़हन में रखो। मुझे किसी ने पूछा, मौलाना आप कहते हैं आका ने पूछा जनाजा किसका है, तो जो भी जनाजा आया करता था आका पूछा करते थे। मैंने कहा नहीं। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या जुमला। बहुत कुछ कह गया हूँ, बहुत बड़ा जुमला। समझने वाले समझ भी गए। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा नहीं, क्या बात है। मैंने कहा नहीं। कहते अभी आपने कहा आका ने पूछा है। मैंने कहा मैं ये कह रहा हूँ कि सबका पूछा नहीं,
ओ बाबा जो कन्फर्म थे उनका नहीं पूछा। बोल 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 बुलंद से। पूछा उसी का गया है जो मशकूक था। जो क्या था? सारे बोलो, जो क्या था? जिसके बारे में बाकी ईमान वाले भी शक में पड़े हुए थे। बाबा उनको पता नहीं था, नबी के पास तो वही आती है ना, हर बंदे पे तो वही नहीं आती। और आका नबी करीम पूछते हैं ये कौन है? आका आपका एक मुक्तदी मर गया, फौत हो गया। किसी ने कहा अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह को बोलो, सब अल्लाह को प्यारे नहीं होते। अल्लाह को प्यारा वही होगा जिसको अल्लाह के प्यारे प्यारे होंगे। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? जो अल्लाह के प्यारों को प्यारा समझे वही प्यारा अल्लाह का होगा, बाकी नहीं होंगे। हज़रत तशरीफ ले आए, माशाअल्लाह। जल्दी 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 जल्दी, इसका अल्लाह आपको अजर देगा। फरिश्ते नोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको माल लेने के लिए नहीं आए, यहाँ कोई दुनिया के लिए। आप एक अच्छी नीयत लेके, खालिस नीयत लेके, सवाब की नीयत से आए हैं, तो इंशाअल्लाह ये वक्त आपका ज़ाया नहीं होगा। तो मैं क्या कह रहा था कि इस बात पे न लड़ो, इस बात पे बहस न करो, इस बात पे किताबें न उठाओ, इस बात पे मैदान न सजाओ कि एक कहे यकम को आए, 2 को आए, 7 को आए, 12 को आए, 25 को आए, मुहर्रम में आए, सफ़र में आए, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज, किसी महीने का कोई भी जिक्र करे, मेरे सामने कोई जितना भी बताए आका फला तारीख को आए, मैं कहूँगा ठीक कहता है। वो दूसरा कहता है नहीं 10 को आए, मैं कहूँगा तू भी ठीक कह रहे एक जुमले तक, क्योंकि सब के सब जो दलाइल देते हैं वो आने पे दे रहे हैं, न आने का तो कोई नहीं कह रहा, तो आने में सब सही कहते हो। इस बात पे न लड़ो। मैंने आपको मैदान दिया, आपको पैगाम दिया कि अगर बहस करनी है, समझनी है, गौर करना है, फिक्र करनी है, तो किस बात पे कि आका आए तो है मगर सारे 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 आए क्यों थे? आए तो हैं, लाए क्या थे? आए तो थे, आने का मकसद क्या था? आने का मिशन क्या था? कास क्या था? अंदाज क्या था? तालीमात क्या थी? अहकामात क्या थी? इरशादात क्या थी? आका नबी करीम ने आदात, इबादत, मामलात सब कुछ बता दिए। समझना है, गौर करना है, इस पे करो जिसमें कामयाबी है। वरना आने को अबू जहल, अबू लहब ने भी माना, माना। कहाँ चले गए? जहन्नम में। वजह सिर्फ आने को माना। जो कुछ आका लेके आए थे उसको नहीं माना, उसको अवामी मजमा है ना, अवामी अंदाज में बात कर रहा हूँ। मैंने अर्ज किया ये समझना, आका ने दोस्त किसको बनाया, दुश्मन किसे कहा, नफरत किन से की, मोहब्बत का मामला किन से किया, रहमत की दुआ के लिए हाथ किन के लिए उठाए, लानत किन पे बरसाई है। ये भी बताना कौम को, ताकि कौम बचे, कौम को समझ आए, अवाम को समझ आए। जनाजे आका ने कई पढ़ाए। ये भी आका नबी करीम की सीरत का हिस्सा है। लेकिन ऐसा भी हुआ कि लाया हुआ वापस लौटा दिया, दरवाजे पे लाया हुआ। मुझे किसी ने पूछा, आका पूछते हैं किसका है, तो मैं यही बात कर रहा था कि किसी ने पूछा मौलाना जब भी जनाजे का वक्त होता, जनाजा हाजिर होता, जनाजा लाया जाता, आका को इतला मिलती तो आका सबका पूछते थे। मैंने कहा सबका नहीं पूछते थे, सबका सारे बोलो। ओ बाबा जो कन्फर्म थे उनका बोलो, जो मशकूक था उसी का पूछे, सारे बोलो। तो यहाँ एक तो जुमला नबी की सीरत से नुक्ता हमें ये मिल गया
کہ آج چونکہ وحی کا زمانہ تو ہے نہیں، وحی تو آقا نبی کریم کے اوپر جیسے نبوت ختم تو سلسلہ وحی بھی بولو ہاں، ہمارے پاس اب آقا کی سیرت ہے، جس کے بارے میں تھوڑا بہت شک ہو نا کہ رحمت والا ہے یا لعنت والا ہے، تو مولوی صاحب یوں اٹھ کے دوڑا نہ کرو، نبی کی سنت یہی ہے کہ پھر پوچھا کرو، پھر کم از کم پوچھا کرو، یہ نبی کی سیرت ہے کہ بھئی کون ہے، اور وہ تو وہ تھا جو پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، بھئی تبھی تو وہ لے کے آئے تھے نا کہ ہم دھوکے میں مبتلا کریں گے، دھوکہ دیں گے، لیکن آقا پہ وحی آئی۔ ایسا بھی ہوا کہ آقا آئے مسجد میں، ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، چہرے پہ غصے کے آثار نمایاں ہیں، فرمایا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں قبیلے کا، فلاں فلاں برادری خاندان والا، کئی لوگوں کو کھڑا کیا، فرمایا میری مسجد سے باہر نکل جاؤ، آج کے بعد میری مسجد میں نہ آنا۔ ایسا بھی ہوا، ایسا بھی تو اصل بات یہ ہے کہ آقا نبی کریم کائنات میں آئے، ایک عظیم مشن لے کے آئے تھے، ایک عظیم پیغام لے کے آئے تھے، مستقل شریعت اور مستقل نظام لے کے آئے تھے، اور وہ نظام ایسا نظام ہے جو قیامت کی صبح تک کے لیے کافی ہے۔ آقا کی شریعت کے بعد اب کائنات کے، جب تک کائنات کا وجود باقی ہے، کائنات کے اندر کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، آقا کے نظام کے بعد کسی نئے نظام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آقا کو اللہ نے ایسی کامل مکمل اکمل شریعت عطا فرمائی جو ہر زمانے میں تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی شریعت ہے۔ آقا کی تعلیمات کافی ہے، احکامات کافی ہے، آقا کا طریقہ کافی ہے، آقا کا پیغام اور نظام کافی ہے۔ اس کے بعد اب کوئی کسی نئے نظام اور پیغام اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی آتا اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانیت کی رہبری رہنمائی کے لیے اللہ شریعت بھیجتا ہے، اللہ ضابطہ حیات بھیجتا ہے، اللہ پیغام اور نظام بھیجتا ہے، اور جب ایسی شریعت آقا کو رب نے دے دی ہے جس نے قیامت کی صبح تک کے لیے آنے والے ہر انسان کی رہبری رہنمائی کرنی ہے، تمام زمانوں کے تقاضوں پہ یہ شریعت پوری اترتی ہے، تو اب جب شریعت کی ضرورت کوئی نہیں تو پھر آقا کی نبوت کے بعد کسی اور نبوت کی بھی ضرورت۔ کہہ دو اب یہ بتاؤ، آقا آئے، دین لے کے آئے، اسلام لے کے آئے، نظام، پیغام، شریعت، عادات، عبادات، احکامات، اقوال، اعمال، افعال، جو کچھ لے کے آئے، اب یہ بتائیں یہ آقا نبی کریم صرف اپنے گھر والوں کے لیے لے کے آئے یا تمام انسانوں کے لیے؟ میں نے شروع میں آپ سے ایک بات کہی تھی، اب پتہ چلے گا کون کون سمجھائے، جو سمجھائے وہی بولے، نہ سمجھی میں کوئی نہ بولے۔ ہم اپنی داد کے لیے یہ نہیں کہ سمجھے نہ سمجھے بس بولو، یہ کام ہم نہیں کرتے، جو سمجھے ہیں وہ بولے۔ ابھی تک جو میں نے بات کی ہے، جس کو بات سمجھ میں آئی ہے وہ بولے۔ آقا نبی کریم آئے آخری نبی بن کے، اور یہ بتائیں کہ یہ جو پیغام، جو دین، جو شریعت لے کے آئے، یہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے لے کے آئے تھے یا سارے انسانوں کے لیے؟ ماننے والے سارے، تمام انسانوں کے لیے لے کے آئے تھے۔ پھر یہ بتائیں کہ آقا نبی کریم تو رہے مکہ میں یا مدینہ میں یا عرب دنیا کے اندر ایک حصے میں آقا نے اپنی زندگی گزاری ہے، اور یاد رکھو آقا نبی کریم کا پوری دنیا میں جانا تو دور کی بات ہے، سارے عرب کے اندر بھی آقا کا جانا ثابت نہیں ہے۔ سعودیہ عربیہ عرب دنیا کا ایک ملک ہے، اس کے محدود علاقے کے اندر آقا کا جانا ثابت ہے، آقا نے وہاں دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، پیغام سنایا ہے۔ آقا نبی کریم اس علاقے سے باہر جانا آقا کا ثابت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آقا نبی کریم آئے تو عرب کے ایک ملک کے حدود میں رہ کر دنیا سے پردہ فرما گئے، آقا دنیا سے چلے گئے اور دین لے کے آئے تھے قیامت کی صبح تک کے لیے، ہر انسان کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ آگے یہ دین کا کیا بنے گا، آگے اس شریعت کا کیا بنے گا، آگے اس نظام کا کیا بنے گا کہ آقا آئے تو ساری کائنات کے لیے نبی بن کر ہے، شریعت بھی ساری کائنات کے لیے ہے، یہ پیغام بھی ساری کائنات کے لیے ہے، اور نبی ایک ملک کے حدود سعودیہ عربیہ کے اندر زندگی گزار کے
ساری کائنات کے لیے ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ پھر یہ بتائے آقا تو نہیں پہنچے، یہ بتائے دین پیغام پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ آقا کا آنا ثابت نہیں ہے، قرآن ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ آقا کی شریعت موجود ہے یا نہیں ہے؟ آقا کی لائی ہوئی اذان موجود ہے یا نہیں ہے؟ وہ کلمہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ قرآن پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ توجہ بول نہیں رہے، پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ آقا کا طریقہ عبادت پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ طریقہ تجارت پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ احکامات زکوٰۃ اور حج پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ بتا نماز کا طریقہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ روزہ رکھنے کا توڑنے کا طریقہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ سحر افطار کے احکامات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ حق اور باطل کی تمیز پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ جائز اور ناجائز کا فرق پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ کفر اور اسلام کی حدود پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟ سارے بولو، سارے بولو، سارے بولو۔ پھر ایک جملے میں مجھے بات بتاؤ، بات ختم۔ آقا نہیں پہنچے، جب دنیا سے جا رہے تھے سارا دین اٹھا کر رسول اللہ نے کن کے حوالے کیا؟ سمجھ کے بول رہے ہو؟ سمجھ کے بول رہے ہو؟ نہ سمجھی میں کوئی نہ بولے کل کو کہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، سب بول رہے تھے تو میں بھی بول رہا تھا۔ بے شک نہ بولے جس کو سمجھ نہیں آئی۔ ابھی تک جو میں نے بات کی ہے نا، نا میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں بھائی اس کا انتظار کیا کریں، پہلے نہ چھلانگ لگائے۔ ابھی تک جو میں نے محنت کی ہے اور ابھی بھی حضرت کو انتظار میں بٹھایا ہوا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اتنی دیر گفتگو کے بعد آپ بالکل پھر بھی ناسمجھی میں بولتے جا رہے ہیں۔ سارے بولو، دین لے کے آئے ساری دنیا والوں کے لیے، ساری دنیا تک آقا نہیں پہنچے۔ میں نے اس انداز میں جملہ کہا کہ جاتے وقت سارا دین آقا نے کن کے حوالے کیا؟ یہ دین رسول اللہ کے پاس اللہ کی امانت ہے، جاتے وقت رسول اللہ نے امانت کن کے حوالے کی؟ بولو، یہ مجھے حضرت مجھے امانت دے دیں، مجھے آگے جس پہ اعتماد نہ ہو میں وہ امانت اس کے حوالے نہیں کرتا، میں وہ امانت اس کے حوالے کہ حضرت کی امانت ہے، ضائع ہو گئی تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا، بات دور تک نکل جائے گی۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ تو میں حضرت کی اپنی بات کر رہا ہوں، دین امانت اللہ کی ہے، حوالے رسول اللہ کی ہے، اور پھر آگے رسول اللہ جن کے حوالے کر رہے ہیں۔ یارو اعتماد نہ ہوتا تو اس خدا کے اتنے بڑی امانت اتنے بڑے دین کو ان کے حوالے کرتے، پتہ چلا سارا دین صحابہ کے حوالے کر کے آقا نے اعتماد کی انتہا کر دی ہے۔ اب جن کے اوپر آقا نے اعتماد کی انتہا کر دی ہے اس نبی کا